اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے. یو ٹرن یہ ہوتا ہے کہ 180 ڈگری اسٹریٹجی میں چینج نہیں آ سکتی ہے. یو ٹرن ہو 180 ڈگری. دیکھیں یو ٹرن ہوتا ہے کہ میں اب پھر کھول کے کروں گا تو پھر آپ کا کیمرہ اس کا وزن اٹھا لے. یو ٹرن میں بتاتا ہوں, اسٹریٹجی چینج کرنا حالات و واقعات کے مطابق بالکل کرنی چاہیے. بالکل 180 ڈگری اگر چینج کرنا ہے تو پھر آپ اپنے پرانے گناہوں کے اوپر معافی مانگیں گے. 180 ڈگری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور آرمی چیف کے بارے میں بولنا پوری آرمی کے بارے میں بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو اب باپ تو نہیں آپ کو بدلنا چاہیے. اور آج آپ اسی ڈاکٹرن پہ کھڑے رہیں کہ آج بھی جب آپ ایکس پہ آرمی چیف کے خلاف بولتے ہیں نا تو پوری آرمی کے خلاف آپ بول رہے ہوتے ہیں. تو قائم رہے اس بات کے اوپر. چلیں ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو آپ کرتے رہے نا کہانی کرواتے رہے اور آپ کی جتنی کہانی ہے 2014 سے لے کے آج تک ان کہانیوں کے اوپر معافی مانگے. اور میں نے مانگی ہے. اگر یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں نے کوئی یو ٹرن لیا, پہلی بات ہے میں نے تو کوئی یو ٹرن لیا ہی نہیں. الحمدللہ جب سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے معاملات کو کنکلوڈ کرنے کے بعد اس پلیٹ فارم کو اڈاپٹ کیا. ہاں وقت کے ساتھ اگر کوئی چیز مجھ پر عیاں ہوئی تو میں نے اس کے حوالے سے اس کو کلیریفائی کیا, لیکن میرا پرانا موقف بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یو ٹرن. مثلا میرا موقف تھا کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی, میں امام بخاری کے ساتھ تھا, لیکن میری وہ ویڈیوز بھی اٹھا کے دیکھیں, میں یہ کہتا تھا کہ جو اس کے قائل ہیں نا ان کی نماز بھی درست ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں کہتا ان کی نماز ہی نہیں ہوتی, یہ حرام کے مرتکب ہو گئے, یہ غدار ہو گئے, یہ نہیں کرتا تھا. اب میں نے اس کو اڈاپٹ کیا, اس موقف کو بہتر سمجھا, تو یہ کوئی 180 ڈگری ڈیسیژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے عمران خان صاحب کا جو یو ٹرن تھا, عمران خان صاحب کے اوپر ڈیبیٹ نہیں تھی, وہ صرف میں نے اچھا وہ آپ پھر بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. پتہ کیا ہے ہمارے یہاں پہ لوگ پھر وہ بیچ میں سے بات اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جواب گول کر گیا. تو اس لیے اگر کوئی مولوی کی مثال دیتے تھے وہ زیادہ میرا نہیں خیال, مطلب ایک تو آپ کا خیال نہیں ہے, لیکن میرے تو معاشرے کی نفس کے اوپر گہری نظر بھی ہے اور ہاتھ بھی ہے, بلکہ باں رکھی ہے. میں ایبسولوٹلی ماشاءاللہ, اللہ آپ کی باں کو ایسے ہی قائم رکھے. میں خان صاحب کے اوپر جو سر میں نے بات کی نا, عمران خان صاحب کو یو ٹرن کر دے کے آپ کی بات کی. اب میں اگلے سوال کی جانب یہ بڑھ رہا تھا اسی طرف عمران خان کی طرف سے, کہ آپ نے ان کی یو ٹرن کی بات کی, آپ نے ان کا ہٹلر سے بھی ایک کمپیریزن کیا. ڈو یو تھنک وہ کمپیریزن جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں جب کسی شخص کا کمپیریزن کروایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% کمپیریزن کروایا جاتا ہے. کس نے کروایا کمپیریزن؟ میں بتاتا ہوں, میں بتانے لگا نا, میں تو ابھی آگے آ رہا ہوں نا, ابھی تو بات سٹارٹ کی ہے. اگر آپ نے پہلے جملے پہ ہی مجھے پکڑ لینا تو کسی نے کروایا ساؤنڈ, اس پہ کلپ یہ بنے گا, لوگ بنائیں گے کمپیریزن کروایا جاتا ہے, لوگ بنائیں گے کلپ. یہ تب بنائیں گے جب اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں. وہ کاٹ لیں گے اتنا کلپ, علی بھائی بھی آپ نے خود ہی کہا ہے. نہیں پھر تو میرے خیال میں گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے. اچھا نہیں کنٹینیو. اگر آپ کو یہ فکر لگی ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو, نہیں میں آپ کو یہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فکر ہے کہ اگر میرا کلپ کاٹ لیا گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ تو میں یہ آیت ہی نازل نہیں کرتا, تو نازل تو اسی طرح ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وہ خدا کے کلپ کٹے ہوئے, وہ کلپ کاٹنے والوں کو چھوڑے, ان کے پیچھے ہم تو اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. ہم میرے خیال علمی ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اچھی ڈیبیٹ جا رہی ہے. جاہل آدمی کی وجہ سے ہم آپس میں تو اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. میرا ٹائم بہت قیمتی ہے, میں نے تو اور ریکارڈنگز بھی کروانی ہے. ہاں تو جب بھی کمپیریزن کروایا جاتا ہے, اس جملے سے بات دوسری طرف چلی, تو اس میں من 100% اس چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں مثال دی جاتی ہے. مثلاً میں اپنے استاد کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب اس دور کے امام حسین تھے علیہ السلام. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں مولانا اسحاق کو سید مانتا ہوں, وہ تو سید ہے ہی نہیں تھے, یا میں ان کو اہل البیت میں سے شمار کرتا ہوں, یا میں ان کی قربانیوں کو منوان اسی طریقے سے سمجھتا ہوں جو حسین ابن علی نے دی. نہیں, ایک فیکٹر میں کہ حسین ابن علی نے دلیری دکھائی گیون سرکمسٹانسز میں. 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی حکومت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں. اس اعتبار سے مولانا اسحاق صاحب 1 مین آرمی تھے کہ وہ سارے فرقوں کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرا اپنا فرقہ مجھے اہل حدیث بھی سپورٹ نہیں کرے گا, اور جب میں شیعہ کے پاس بیٹھوں گا تو میرے اوپر ٹیگ لگ جائے گا شیعہ ہونے کا. انہوں نے پرواہ نہیں کی. 1 مین آرمی تھے, تو میں نے ان کو حسین کے ساتھ کمپیئر کیا, اور یہ تو سینسٹیو مسئلہ ہے نا ریلیجن کا. اب آ جائے اسی طریقے سے جب میں نے خان صاحب کی بات کی تھی تو اسی جملے میں ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے ایکٹنگ کر کے بھی بتائی تھی کہ ہٹلر نے یوں, میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ وہ حلف لیتا تھا. خان صاحب بھی حلف لے رہے ہیں, بس صرف ہاتھ کا فرق ہے دائیں اور بائیں کا. حلف لے رہے ہیں خان صاحب؟ ہاں, اپنے ماننے والوں سے انہوں نے حلف لیا تھا نا کہ جب میں آپ کو بلاؤں گا تو میرے بچے تو دوسرے ملک ہوں گے, لیکن آپ نے اپنے بچے لے کر آ جانا ہے اور اپنے بچے قربان کرنے ہیں میرے لیے. ٹھیک ہے, اگر ایک پوائنٹ پہ آپ نے کمپیریزن, جی ایک پوائنٹ. دوسرا,
میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ اپنے فتنے کو اپنی زندگی میں ختم کر کے جائیں. اپنے فتنے کو ہاں فتنہ جی میں بتا رہا ہوں نا. دیکھیں میں جب مجھے جملہ تو پورا کرنے دیں بھائی, اس طرح تو بات نہیں ہوگی. جب میں لفظ بول رہا ہوں, آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا, لیکن وہ پوائنٹ اس طرح ہے نا عمران خان کو فتنہ ہوگا کہ جب میں دیکھیں آپ کے چند بے وقوف گیسٹ کی سزا مجھے تو نہ دیں. میں تو ہر جملہ آپ سوال شروع کرتے ہیں نا تو میرے دماغ میں پوری ریل ہوتی ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کتنے منٹ بعد کیا جملہ بولنا ہے. ابھی تو میں نے جملہ بولا ہے کہ فتنے کو, تو میں ابھی اس کے بعد اگلا جملہ بولوں گا. میرے سارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے جب میں فتنہ بولتا ہوں تو اس سے اگلا جملہ کیا بولتا ہوں جی, بولیں جی عربی والا, دیکھ لیں جواب مل گیا آپ کو. تو آپ نے مجھے اگلے جملے میں نہیں جانے دیا, اور یہ آخری وارننگ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی پتہ ہے نا, حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا بھی فارغ, تو میں نے اس کے بعد بھی کیمرہ بند کروا دینا. تو یہ تو اچھی بات ہے, نیچرل چیز ہے. اس کی وجہ یہ پتہ کیا ہے, کیمرہ بند والی بات کی وجہ پتہ کیا ہے, اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو صبر سے سنیں. میں نے کوئی 50 جملے تو نہیں بولے نا, میں نے تو ابھی یہ دوسری دفعہ ہوا, لیکن آپ کی بات کے اندر تو ٹھیک ہے کہ میں کیمرہ بند کرا بولا ہے فتنہ. ابھی میں نے اگلی بات ہی نہیں کی ہے, میں نے اگلا جملہ بولنا تھا. یا تو ہونا کہ میں جن لوگوں کے پاس باتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہ 50 باتیں کرتے ہیں, میں تو ایک لوہار کی مارتا ہوں, 100 کی لوہار کی ہوتی ہے, میری سونار کی ایک بھی نہیں ہوتی. آپ کو کیمرہ بند کرنے والی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں نا بات کرنے. میں سنوں گا, میں تو آپ نے خود ہی کا ٹائم کم ہے یار. اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کو خضر علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اولادگی ہے, تو میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں بھائی, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, میں نے سنت پہ عمل کیا. اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ موسیٰ سمجھ لیا ہے اور میں خود کو خضر. ہاں تو ٹھیک ہے, یہ آپ کو وہ جواب بھی مل گیا کہ جب ایگزامپل کروائی جاتی ہے نا اس طریقے سے تو وہ 100% نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ نے اپنے اس فتنے کو, یعنی عربی والے آزمائش کو, اپنی زندگی میں خود ختم کرنا ہے. جو آپ نے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر وائلنٹ کیا ہے کہ وہ ایز اے ادارہ فوج کی ٹرولنگ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ BLA کا جو مسئلہ ہوا ہے, کن لوگوں نے گود میں لیا ہوا ہے ان دہشت گردوں کے واقعات کو, اور سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, گویا کہ وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. گویا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کو مخالفین کے ساتھ سمجھتا ہوں, لیکن ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہے. اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آیا ہے, یہ ایک موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر ہماری اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا. حالانکہ خان صاحب کے دور میں خان صاحب اٹھ کے باہر چلے گئے تھے, لیکن اس وقت کی اپوزیشن پھر بھی آرمی چیف کے ساتھ بیٹھی تھی اس وقت ایک کریٹیکل ایشو کے لیے. ٹھیک ہے, یہ والا حوصلہ کم از کم ادھر ان کو اپوزیشن میں دکھانا چاہیے تھا, جو اس اپوزیشن نے دکھایا جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں. تو اس وقت تو ہمیں یہی نظر آیا. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ جو اس طرح لوگوں کو وائلنٹ کر رہے ہیں, اپنی زندگی میں اس فتنے کو ایڈریس کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طرح وائلنٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ڈیموکریٹک اسٹرگل کرنی ہوگی, اس کے لیے آپ کو دھمکیاں نہیں لگانی ہوں گی, اس کے لیے آپ کو اس طرح کے دھرنے نہیں کرنے ہوں گے کہ آپ نے ملک کو بلاک کر دینا ہے. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خان صاحب سے ہم نے سیکھی ہیں. جب TLP والوں نے یہاں دھرنا دیا, خان صاحب نے جو پرائم منسٹر کی حیثیت سے قوم سے خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا تھا اس طرح ملک چلتے ہیں کہ آپ آرمی چیف کو دھمکیاں لگائیں, آپ چیف جسٹس کو دھمکیاں لگائیں, آپ وزیر اعظم کو. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی تھی, تو وہ آئینہ ہم نے ان کو دکھایا تھا کہ بھائی اس طرح کریں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی اس اعتبار سے کافر مرتد یا وہ چیز سمجھتے ہیں. ظاہر ہے جب ایک ریلیجیس پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے تو پورے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. تو اوور آل آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, جسٹیفائڈ ہیں. یہ عمران خان کے اوپر ڈبیٹ آئی. سو ڈو یو تھنک ناؤ پریزنٹلی اس ویڈیو کے اندر ایز آف ٹوڈے کمپیریزن جو تھا وہ جسٹیفائڈ نہیں تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا ہٹلر اور عمران خان والا؟ نہیں, بالکل ٹھیک کیا میں نے وہی والی. چلیے آپ بہت ہر چیز کہتے ہیں, میں سائنٹیفک کی بات کرتا ہوں اور کرتے بھی ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی جب آپ چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لاجک دیتے ہیں. اور چلے اس کے اوپر پورا پروگرام کر لیتے ہیں. میں ہٹلر کے اس زمانے کی وہ ساری ایکٹیویٹیز بتاتا ہوں آپ کو. میں بھی پھر آپ کو ایسے مشورہ دوں گا, شہزاد غیاث بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے پورا پروگرام کیا, وہ آپ دیکھ لیں. شہزاد غیاث بھائی کا بھی میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو UAE سے اس لیے ویزا بین کیا انہوں نے کیونکہ وہ ایک مورو بھائی ہیں, انہوں نے ویڈیو کے اندر کہا تھا بچی چیک. مطلب اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ والی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے, اس کے علاوہ نہیں دیکھنے کا. اس طرح کی اگر کوئی رپورٹ آ جاتی ہے وہ الگ بات ہے. جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں نا, ہٹلر تو اب ماضی ہو چکا ہے نا, کس طریقے سے وہ پروپیگنڈا وار کے ذریعے مسلط ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے. ایک چیز کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ سنس سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر ہم آپ بات کرتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے, ویسے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی لیڈرشپ اور آئیڈیالوجی کی بات کریں اور کمپیریزن کو سائنٹیفکلی دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں عمران خان واز اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر. ہٹلر ایک فیشسٹ ڈکٹیٹر تھا جس نے جینوسائڈ کیا تھا. فورس اور وائلنس کی بات کریں تو ہٹلر نے ملٹری کو کنٹرول کیا, وارز ویج کی. ایک ڈیبیٹ کرتے جاتے ہیں. پہلے ہی آپ کا جملہ جو ہے نا, آپ ایک ساتھ ایگری کرتے ہیں. میں ختم کر لوں. صرف ہٹلر جو ہے, ہٹلر تو وہ بھی ڈیموکریٹک تھا.
صرف الیکٹ ہو کے آیا سرکار. صرف 4 پوائنٹ. عمران خان کی ڈیموکریٹک حکومت تھی, اس کی ٹوٹیلیٹیرین تھی. ہٹلر کس طرح آیا اوپر؟ الیکشنز کے ذریعے آیا. بالکل ایسے, لیکن پہلے پروپیگنڈا ہوا سارا, اس کے بعد جس طریقے سے وہ مسلط ہوا اور پھر اس نے جو کچھ کیا. تو خان صاحب بھی 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوئے اور کرتے کرتے 2018 میں آئے. بالکل دونوں اس کو اگر آپ ڈیموکریسی سمجھتے ہیں تو بالکل ایک جیسی ڈیموکریسی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, فلائٹ وہی ہے, ٹریک وہی ہے, بالکل وہی ہے, وہی اسی طریقے سے پروپیگنڈا. کوئی 20 ملین لوگوں کو قتل کر دیا. تو ڈو یو تھنک عمران خان ہیز دی یہ تو کیپیسٹی؟ بات کا معاملہ ہے نا. دیکھیں ایک منٹ, غلط بات نہ کریں. آپ نے پہلا جملہ بولا ڈیموکریٹک طریقے سے آیا تھا, بعد میں اس کے کرتوت کیا ہیں یہ تو ڈسکس ہی نہیں کیا ہم نے. یہاں تک آپ کی بات غلط ثابت ہوئی. ڈیموکریٹکلی نہیں آتے, دونوں ڈیموکریٹک آئے اگر آپ ڈیموکریسی سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی غلط ہے کہ ہٹلر جو ہے وہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر تھا. فوج کی کمانڈ تو اس نے بعد میں لی ہے, وہ بھی پہلے ہارا تھا, اس کے بعد پروپیگنڈا کیا اس نے, اور اس کے ذریعے وہ کہ جرمن جو ہے وہ سپیریئر ہے, نیا پاکستان, نئی جرمن قوم, اسی طریقے سے وہ بھی اوپر آیا تھا. اور الحمدللہ یہ بالکل کلیئر ہے اپنی جگہ.